وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، صحیح العقیدہ بنایا اور ہم سب کی مذہبی ذہنیت بنائی۔ یہ تمام چیزیں ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں تو آج آپ میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان تمام احسانات کے باوجود آج ہم جس دور میں موجود ہیں وہ ایک بہت ہی زیادہ فتنوں والا دور ہے، اور چند فتنے تو ایسے ہیں کہ ہم ان کو جان ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں رہے، اور وہ دیمک کی طرح ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں۔ مسلمان آج پوری دنیا کے اندر 5 ایسے میدان ہیں جہاں پر کمزور ہو گئے۔ ان 5 میدان میں کمزوری ہونے کی وجہ سے آج عالم اسلام میں نوجوان ہے، مسلمان ہے، ان سب کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور 2 بڑے نقصان انشاءاللہ ادھر بیان کروں گا۔ یہ گفتگو اس 7 چیزوں پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے ان 5 میدان میں مسلمانوں کی کمزوری بیان کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کے 2 بھیانک نتیجے بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا میدان جہاں پر مسلمان آج کمزور ہیں وہ ہے سیاست کا میدان۔ پولیٹکس کا جو میدان ہے، یہاں پر مسلمانوں کا اسلامی نظام خلافت پوری دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے سامنے ایک جمہوری نظام نافذ کیا گیا، اور ہم شروع سے ہی اسی نظام میں چل رہے ہیں، اسی کے اوپر ووٹ دیتے جا رہے ہیں، پارٹیاں بنتی جا رہی ہیں، لیکن اس کا تعلق دین اسلام سے کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے کرنسی نوٹ میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے میں کہوں کہ حلال خنزیر، خنزیر ہے تو حلال نہیں ہو سکتا، تو جمہوریت ہے تو وہ اسلامی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سسٹم نافذ کیا گیا، کوئی پیار سے نافذ نہیں کیا گیا، بڑے جبر اور ظلم کے ساتھ نافذ کیا گیا پوری دنیا پر۔ مسلمانوں کی کمزوری اور ان کے بڑے لوگوں نے، جو ماضی میں لوگ تھے، انہوں نے اس فتنے کو ادراک نہ کیا، چنانچہ اس خلافت کا سسٹم ختم ہوا اور اس میدان میں جمہوریت آ گئی۔ خیر، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل کوششیں نہیں کی گئی اس کو حفاظت کے لیے۔ تو ظلم و جبر کے ساتھ جو سسٹم پھیلایا گیا، اگر اس کی میں چھوٹا سا خلاصہ بیان کروں، لوگوں کو آج باتیں کرنا تو بڑی آسان ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ 1000 سال مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی، اگر واقعی میں ہم نے تلوار کے ذریعے پھیلایا ہوتا ہے اسلام، تو آج دنیا میں کوئی کافر بچتا ہی نہیں۔ ان کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے کوئی اور طریقہ اپنایا تھا۔ جہاد کے بھی ہم منکر نہیں ہیں، مسلمانوں نے 1000 سال جہاد کیا، نہ بوڑھوں کو مارا، نہ بچوں کو مارا، نہ عورتوں کو مارا، نہ جانوروں کو مارا، نہ کھیتی باڑی تباہ کی۔ ہاں، البتہ جو اگر ہمیں مارنے کے لیے آئے گا تو اب اتنے سیدھے تو ہم بھی نہیں ہیں کہ ہم اسے کہیں گے آپ گردن مارتے ہماری۔ 1000 سال میں مسلمانوں نے جنگیں لڑی اور 10 لاکھ کافروں کو مارا۔ اور یہ جو جمہوریت ہے، یہ مغربی نظام ہے جو آج ہمارے پر مسلط ہے، صرف 100 سال کے اندر، 1000 سال کے مقابلے میں 100 سال، صرف 100 سال کے اندر 1 کروڑ انسانوں کو مارا گیا اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو جن لوگوں نے کوششیں بھی کی تو ان کو زندہ ہی نہیں رہنے دیا گیا، تباہ و برباد کیا گیا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ جاپان کے اندر ایک دن کے اندر 2 شہروں کے اندر ایٹم بم مارا گیا،
ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایک دن میں 4 لاکھ سے زائد لوگ مر گئے، جس میں مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سب تباہ و برباد ہو گئے. نسل در نسل ان کی اس طرح پیدا ہوئی. اسی لیے اکبر الہ آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ تیغ سے پھیلا اسلام، یہ تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، یہ نہ ارشاد ہوا کہ توپ سے کیا پھیلا ہے. یہ بھی تو بتاؤ کہ آپ نے توپ کے ذریعے کیا پھیلایا. تو جبراً یہ سیاسی نظام مسلط کیا گیا. اب ہمارا جو بھی نوجوان ہیں یا جو ہمارے بوڑھے حضرات بھی ہیں انہیں بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ووٹ آپ کا جو ہے شرعی حق ہے تو قومی حق ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس نظام کو نافذ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نظام کے ذریعے کبھی بھی دین اسلام کی بات حق والی بات اوپر آ ہی نہیں سکتی. اب یہ پہلا میدان تھا جہاں پہ مسلمانوں کو ختم کیا گیا، اور آج پوری دنیا میں یہی نظام نافذ ہے. نہ بادشاہت ہے، نہ جو خلافت ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، صرف یہی جمہوریت کا نظام ہے. دوسرا میدان جہاں پر مسلمان کمزور ہو گئے وہ ہے معیشت کا میدان، اسے اکنامکس کا میدان کہتے ہیں. اب یہاں پر آج پوری دنیا کے اندر کافروں کا معاشی نظام نافذ ہے، جسے کیپٹلزم کہتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں. اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن آسان انداز میں یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نظام میں مالدار سے مالدار ہوتا رہے گا اور غریب سے غریب تر ہوتا رہے گا. آپ کو اس نظام میں صرف پاکستان، کراچی نہیں، پوری عالم کی بات کرتا ہوں، پوری عالم میں ابھی یہی جو ہے نظام نافذ ہے. آپ کو اس جگہ پر ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ جو کوڑے دان کے پاس جائیں، کچرے کے پاس جائیں اور وہاں سے کھانا ڈھونڈیں، یعنی ان کے پاس اس بنیادی ضرورت کے لیے بھی موجود چیز نہیں ہے کہ کچرے سے انہیں کھانا ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. اور آپ کو اسی معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جنہوں نے گھر میں کتے اور بلیاں پالی ہوئی ہیں اور اس کے لیے بھی امپورٹڈ کھانا منگواتے ہیں. یہ نظام ہے کہ جس میں امیر سے امیر تر ہوگا، غریب سے غریب تر ہوگا. یہ صرف باتیں ہیں کہ انڈیا بڑی ترقی کر چکا ہے، وہاں پہ بڑا جو ہے سسٹم ہے، یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آدھا انڈیا تو روڈ پہ سوتا ہے، یعنی انڈیا کے پاس آدھے 50% عوام کے پاس اپنا ذاتی گھر تو چھوڑ دیں، کرایہ کا گھر تک موجود نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک عظیم الشان نظام ہے اور ادھر اسی نظام کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور آپ اپنے معاشرے کے اندر بھی اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. اب 2 ادارے ہیں، ایک ہے IMF، دوسرا ہے ورلڈ بینک. یہ یہودیوں کے ادارے ہیں، اور یہ دونوں ادارے پوری دنیا کی معیشت کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور ان ممالک کو قرضہ دیتے ہیں. اور قرضے کی جب رقم واپس لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے رقم تو موجود نہیں ہوتی، چنانچہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. ہر تھوڑے دنوں بعد آپ کو ملتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ کہ IMF نے آرڈر دیا ہے. IMF کون ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ آرڈر نافذ کرنے والا؟ اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں نے اسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، انہوں نے اس کو زبردستی یہ کام کیے ہیں. اب یہ بھی بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، ہمارے حکمرانوں کی عیاشی کا بھی کم نہیں کریں گے. اس لیے کہ یہ حکمران، یہ غدار ملت اور غدار اسلام، سب جو بولنا چاہیں ہم ان کو بول سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیچ میں کارندے ہیں ان کے کہ جو کہ ہماری عوام سے پیسے لوٹتے ہیں. کچھ ان کا کمیشن بھی ہوتا ہے، باقی سب IMF جاتا ہے. ان کو پاکستان سے بھی کوئی محبت نہیں ہے، اسلام سے تو آپ چھوڑ دیں، تو ان کی ذاتی مفادات ہوتے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں. اسی لیے جب یہ کمپین چلاتے ہیں اپنی الیکشن کی تو اس میں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں سیٹ حاصل کرنے کے لیے. یہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور جو بندہ بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی ریٹرن آف انویسٹمنٹ بھی تو مجھے ملے. چنانچہ جیسے ہی وہ سیٹ پہ آتے ہیں مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ انہیں یہ پیسے واپس لینے ہوتے ہیں عوام سے، لہذا ہم سے ہی ووٹ لیتے ہیں اور ہمارا ہی پھر خون چوستے ہیں. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ووٹ دینے سے کچھ ہونا ہوتا تو یہ ووٹ کبھی دینے ہی نہ دیتے. ہم ایک فیس بک کے اندر ایک تھوڑی سی پوسٹ ڈال دیں ہم جنس پرستی کے خلاف، فوراً جو ہے پیج اڑا دیتے ہیں. تو اگر ووٹ دینے کے لیے آپ کو کیوں کہتے ہیں گھر سے باہر نکلے؟ کیونکہ اس سے فرق پڑتا ہے، اس سے ان کے نظریات کے اوپر زد پڑتی ہے، اور یہاں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہتے ہیں چلو بھائی ووٹ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اب دوسرا میدان ہے معیشت کا، جہاں پہ مسلمان اب کمزور ہو گئے
اور اس معاشی نظام کے اندر غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ اب اس سسٹم میں دو چیزیں مزید ہیں، ایک ہے سود، دوسرا ہے ڈی ویلیویشن آف کرنسی، کہ سودی نظام ہے، بینکوں کا پورا جال ہے، ہر جگہ اس کو پھیلا دیا گیا اور بندہ اب اس کا مجبور کر دیا گیا، اس کے بغیر وہ اپنا کاروبار بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ڈی ویلیویشن آف کرنسی ہوتی ہے، یعنی کرنسی کی قدر میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ آج سے اگر 5 سال پہلے ایک بندہ اپنے گھر کا راشن 10,000 میں لے لیتا تھا تو آج وہ 20,000 میں بھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ کرنسی کی ویلیو کم ہوتی جائے گی۔ اور اس میں نقصان صرف عام بندے کا ہوگا، ان لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، گویا پورے ملک کا جو مال ہوتا ہے وہ گنتی کے 1-2% لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، باقی سب بیچارے پریشان ہوتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ چنانچہ اس ظالمانہ نظام میں غریب لوگ غریب لوگ انقلاب لے کے نہ آ جائیں، چنانچہ ویلفیئر ادارے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو 1-2 ٹائم کی روٹی مل جائے، اور یہ غریب لوگ کہیں چلو کھانا تو مل رہا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ ان کے انقلاب کو ختم کرنے کے لیے، انقلاب کی آنکھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ سسٹم بنایا جاتا ہے۔ گویا یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ کے گھر میں چلا جاؤں، آپ کے گھر کا سارا مال اسباب سونا چاندی چوری کر لوں، پھر اس کے بعد آپ کہوں کہ روز ایک بریانی کا ڈبہ مجھ سے لے لینا۔ یہ سسٹم اس طرح چلاتے ہیں، اور وہ اسی معاشی تنگی کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے، جس کے پاس کوئی علم ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی مال ہے، تو وہ کہتا ہے پاکستان میں رہنے کی ضرورت کیا ہے، فوراً ملک سے باہر چلے جاؤ۔ چنانچہ جب وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ملک سے باہر چلے جانا یہ ان کے ایمان کے لیے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ اب ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں اس مسلمان کے ایمان کا ذمہ دار نہیں ہوں جو کافروں کے علاقے میں جا کے رہتا ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان کی گارنٹی نہیں لے رہا کہ جو کافروں کے علاقے میں رہے، تو کیا میں اور آپ لے سکتے ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے جو ملک پاکستان یا کوئی بھی ملک چھوڑ کے کافروں کے علاقے میں چلے گئے، ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسی میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے، وہ نعوذ باللہ اللہ رسول قرآن حدیث کا مذاق اڑانے والے بھی مل جائیں گے۔ آج اسکاٹ لینڈ کے اندر، پنجاب کے علاقے کے اندر، میاں چنو پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں کی ایک فیملی نے آج سے 70 سال پہلے وہاں پہ ہجرت کی۔ آج وہاں پہ ایک شخص مسلمان ہے نام کا، وہ اسکاٹ لینڈ کا میئر بن چکا۔ اب آپ کہیں گے بھائی واہ، مسلمانوں نے تو بڑی ترقی کر لی، بھائی مسلمان تو اسکاٹ لینڈ کے میئر بن گئے، یہ تو بڑے اچھے فائدہ ہو گیا۔ لیکن جب آپ تفصیلات پڑھیں وہاں کی تو اس سیٹ کے لیے، وہاں بھی الیکشن ہے، سسٹم ہے، اس سیٹ کے لیے ایک کرسچن کھڑا ہوا، ایک مسلمان کھڑا ہوا۔ مسلمان کو ووٹ زیادہ اس لیے ملے کہ کرسچن کہتا تھا کہ میں اگر اقتدار میں آؤں گا، مجھے سیٹ ملے گی تو میں ہم جنس پرستی کے قانون کو تباہ و برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اور مسلمان یہ کہتا تھا کہ میں اس ہم جنس پرستی کے قانون کو مزید مضبوط کروں گا اور LGBT فری سوسائٹی میں رہوں گا، یعنی LGBT میں آسانی ہوگی ان کے لیے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اس مسلمان کو ووٹ دیا گیا۔ یعنی یہ مسلمان کیسے ہیں جو ہم جنس پرستی کی حمایت کرنے کی وجہ سے ان کو سیٹیں مل رہی ہیں؟ یہ کیا ملک ملت اور اسلام کے بارے میں کوئی سوچ سکیں گے جن کی تو فکر ہی جو ہے مغربی سوچ والی ہے۔ یوں یہ معاشی نظام میں ایک طرف تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ فوراً باہر چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں باہر چلے جاتے ہیں تو ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور جو یہاں لوگ ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ بھی پھر پیسوں کے بس اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اور لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے یہ باتیں، کہ لوگ صرف کینیڈا کا ایک ویزا کے لیے جو ہے قادیانی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مال کے ذریعے پھر یہاں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ ایک انگریز نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، اس نے کہا کہ تمہارے ملکوں کے اندر جو پرائیویٹ اسکولوں کے اندر پڑھتا ہے وہ کل کو ہمارا نوکر بنے گا، اور جو گورنمنٹ اسکولوں کے اندر پڑھتا ہے وہ سیاسی پارٹیوں کا ورکر بنے گا۔ ادھر بھی ہمارا کام ہوگا اور ادھر بھی ہمارا ہی کام ہوگا۔ یہ ہے معاشی جال۔ اس کے بعد تیسرا ہے تعلیمی میدان۔ پہلا تھا سیاست کا میدان، دوسرا تھا معیشت کا میدان، اور تیسرا ہے تعلیم کا میدان۔ یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہمارے یہاں آج چل رہا ہے، اسکول ہے، انٹر ہے، پھر PhD ہے وغیرہ، جتنے بھی سارے معاملات چل رہے ہیں، یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے۔ تاریخ میں اگر جائیں تو 1857 کی جنگ میں جب مسلمانوں نے کافروں کے خلاف جنگ کی
تو اس جنگ میں اگرچہ مسلمان ہار گئے لیکن سارے انگریز سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ مسلمان جذبہ جہاد رکھتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے علماء کی بات سنتے ہیں، دینی حمیت اور غیرت ان کے اندر موجود ہے، تو آخر ایسا کیا معاملہ کیا جائے کہ ان کے دل سے جذبہ جہاد نکلے، یہ علماء کو چھوڑ دیں، دینی غیرت اور جذبات ان کے اندر سے تباہ و برباد ہو جائیں، یہ سب دنیا کے اندر پڑے رہیں، دنیا کی لالچ ان کے اندر گھس جائے، ایسا کیا کریں؟ تو لارڈ میکالے نے یہ کہا کہ ہم انہیں ایک تعلیمی نظام دیں گے نیا، اور اس تعلیمی نظام کے ذریعے ہمیں ایسے مسلمان حاصل ہوں گے جو کوکونٹ مسلم ہوں گے، کھوپرے کی طرح مسلمان ہوں گے، یعنی شکل و صورت سے تو وہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کی فکر، اس کا دل، یہ سب کیا ہے، کافروں کی طرح سوچے گا، جو کھوپرا اوپر سے براؤن ہوتا ہے اندر سے وائٹ ہوتا ہے، اسی طرح یہ شکل و صورت سے تو پاکستانی ہوں گے لیکن ان کی فکر اور سوچ اور ان کا قلب سب جو ہے انگریزوں کی طرح سوچے گا، انہی کی فکر کے مطابق وہ چلیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ کیا گیا کہ مدارس کی فنڈنگ ختم کی گئی، اور جب مدارس کے پاس فنڈ ختم ہوئے تو اس وقت ہمارے علماء نے اپنی جائیدادیں بیچ کر مدرسے چلائے، قربانیاں دی ہیں، کثیر تعداد میں لوگ مدارس چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ یہ تصور تو کبھی تھا ہی نہیں کہ مسلمان کا بچہ ہو اور وہ کسی داڑھی منڈے سے اور پینشن والے سے کبھی تعلیم حاصل کرے گا، یہ تو کانسیپٹ کبھی تھا ہی نہیں، بلکہ سب کو معلوم تھا کہ مسلمان کا بچہ اگر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہوگا تو وہ پہلی الف بے جو ہے امام صاحب سے پڑھے گا، اور مدرسہ ہی اس کا پہلا مشن ہوگا، 15 سال تک وہ وہاں پر تعلیم حاصل کرے گا، جہاد کی ٹریننگ حاصل کرے گا، اس کے بعد وہ دنیا کے جس میدان میں جانا چاہے وہ چلا جائے۔ لیکن یہ مدرسے کا نظام کمزور کیا گیا، ظاہر سی بات ہے جب معاشرے پر مسئلہ پیدا ہوا، علماء نے اگرچہ اپنی جائیداد بیچی، پھر بھی پڑھنے والے بھی کم ہو گئے، پڑھانے والے بھی کم ہو گئے، اس وقت علماء نے بہت قربانیاں دی ہیں، کھانا نہیں کھایا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے جو ہے میلے کچیلے لباس پہنے، کمزور چھوٹی چھوٹی جگہ مسجدوں کے اندر مدرسے بنانا شروع کر دیے، جس بندے نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے، پھر جا کے آج میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آج لوگوں کو یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ مدارس کا نظام کمزور ہے، یہاں بچوں کے کپڑے صحیح نہیں ہیں، یہاں پہ وسائل نہیں ہیں، یہاں پہ اخلاق نہیں ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا وہ ہو رہا، باتیں کرنا بڑی آسان ہے۔ اگر ہمارے علماء نے ماضی کے اندر یہ سب قربانیاں نہ دی ہوتی نا تو آج ہم مسلمان تک نہ ہوتے، یہ علاقہ مسجد نہیں ہوتا ہے، یہ علاقہ کلب ہوتا، اور یہاں پہ ابھی بیان نہیں بلکہ یہاں ڈانس پارٹی ہو رہی ہوتی۔ تو باتیں کرنا بڑی آسان ہے مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، بلکہ یہ تو فیشن ہے، روڈ ٹوٹا ہوا ہے تو مسئلہ کیا ہے بھائی امام صاحب نے جو تقریر صحیح نہیں کی اس وجہ سے روڈ خراب ہے، گیس نہیں آ رہی تو مولوی کا قصور ہے۔ ہر بندہ اب یہ سوچ بنا دی ہے، یہ سسٹم ہے، یعنی کہ پہلے مدارس کو ختم کیا گیا، اس کی فنڈنگ ختم کی گئی، پھر اس کے بعد پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہر چیز کا قصوروار مدرسہ ہے، مولوی ہے، اور یہ سوچ ہمارے یہاں بنتی جا رہی ہے۔ ہمارے سیاستدان پرویز رشید صاحب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان 75 سال میں ترقی اس لیے نہیں کر سکا کہ ہر چند قدم کے بعد ایک مسجد ہے، ایک مدرسہ ہے، لہذا یہ جب تک جہالت کے اڈے موجود ہے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ 75 سال تک خود تم سیاست کے اندر بیٹھے ہو، معیشت تم خود چلا رہے ہو، اس کے بعد کہتے ہو کہ پاکستان کی ترقی میں جو ہے مدرسے رکاوٹ ہے۔ کسی کوئی ایک سنجیدہ جو ہے مذہبی شخص کبھی سیٹ کے اوپر آیا ہے بتا دیں؟ آپ تو اس کو آنے نہیں دیتے، بلکہ یہ نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ پورا پاکستان مل کے بھی اگر کسی مذہبی تنظیم کو ووٹ دے دے نا تو بھی وہ سیٹ پہ کبھی نہیں آ سکیں گے، سسٹم ہی ایسا ہے، وہ کبھی جیتنے ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ تعلیمی نظام خراب کیا گیا، تو پہلے مدرسوں کی فنڈنگ ختم ہوئی، پھر علماء کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور آج اس پروپیگنڈے کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مدرسے والے علماء بھی اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، وہ بھی مدرسوں کی برائی شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی علماء کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر جب آپ ایکس مسلمز کے پیج پہ چلے جائیں وہ ان علماء کی باتوں کو لگا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی تمہارے تو عالم خود ہی بولتے ہیں کہ مدرسوں کا نظام ایسا، مدرسوں کا نظام ایسا۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ خامیاں ہر جگہ موجود نہیں ہیں، لیکن اس اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی خامی ہے، آپ کا اپنے ہی لوگ ہیں، کیا آپ مسلمان نہیں؟ تو آپ کو خود اس کی اصلاح کے لیے اقدام کرنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، خامیاں ہیں اس کو پر کرنا چاہیے، تو اس کے لیے اپنی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ صرف تنقید برائے تنقید ہو۔ پھر یہ سسٹم تو ہو گیا، مدرسوں کو جو ہے کمزور کیا گیا، علماء کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا،
پھر تیسری چیز علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی گئی اور سر سید احمد خان کو وہاں پہ لایا گیا. اور سر سید احمد خان کی تعریفیں، علی گڑھ یونیورسٹی کی تعریفیں ہمارے اسکول کالج کے پڑھنے والے طلباء بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ کتنا اس کو چڑھایا جاتا ہے، کتنا اس نے عظیم کام کیا. تو واقعی میں اس نے عظیم کام کیا انگریزوں کے لیے، اور آج اس نے ایک ایسی نسل پیدا کر دی ہے جو کہ دین اسلام سے بیزار ہے. اب اس نے ان کا کام کیا، لہذا اس کی تعریفیں تو کریں گے وہ. سر سید احمد خان کو چننے کی وجہ بھی کیا ہے کہ اس کا حلیہ ایک مولوی کی طرح لگتا تھا، کیونکہ وہ ٹوپی پہنتا تھا، اس کی داڑھی تھی، اس نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے، شیروانی پہنی ہوئی ہے. تو وہ اس لیے اس کو چنا گیا کہ یہ شکل و صورت سے تو مذہبی لگتا ہے، اور مسلمان جب اس کی شکل دیکھیں گے کہیں گے چلو ٹھیک ہے کوئی داڑھی والا تو ہے، اسی سے تو پڑھا رہے ہیں. کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کسی پینٹ شرٹ والے داڑھی منڈے سے بھی کوئی سبق پڑھایا جائے گا مسلمان کے بچے کو. لیکن پھر یہ سوچ، اس کی شکل تو تھی مسلمانوں جیسی، لیکن اس کی فکر جو ہے کافروں سے بھی بدتر تھی. نہ یہ معجزات کو مانتا تھا، نہ یہ جنت کو مانتا تھا، نہ یہ دوزخ کو مانتا تھا. تو ایسے بندے کو چنا گیا کہ واقعی پہلے سے کوکونٹ مسلم ہو، کہ اندر سے پورا انگریز ہو، باہر سے جو ہے مسلمان لگتا ہو، اور یہی ایک موضوع شخص تھا جس کو انہوں نے چنا. پھر یہ سسٹم چلا گیا، چلتا رہا، اور ہمارے سامنے آج 6-7 نسلیں اس تعلیمی نظام سے پڑھ کے باہر نکل چکی ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان، جیسے میں نے بتایا کہ وہ پہلے مذہبی تعلیم حاصل کرتا تھا، اس کے پاس ایک معیار تھا، ایک اسٹینڈرڈ تھا کہ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کا رسول، بس یہ 2 اسٹینڈرڈ تھے اس کے پاس. یہی 2 معیار تھے کہ وہ کسی بھی میدان میں جاتا تو کہتا کہ بھئی یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، حلال ہے یا حرام ہے. تو وہ اس کو کہتا تھا پہلے قرآن حدیث کے معیار پر میں اس کو چیک کروں گا، اگر وہ مجھے کہیں گے کہ صحیح ہے تو میں اسے صحیح مانوں گا، وہ مجھے کہیں گے کہ غلط ہے تو میں اس کو غلط مانوں گا. چنانچہ اب وہ سیاست میں وہ بندہ چلا جائے، پھر بھی سیاست میں بھی وہ کہتا تھا کہ اللہ رسول پہلے ہیں، میں بعد میں ہوں، میں اگرچہ حاکم ہوں لیکن میرے اوپر بھی ایک اور حاکم ہے. اگر وہ عدالت میں چلا جائے پھر بھی اسے خدا کا خوف ہوتا تھا کہ میں عدالت میں موجود تو ہوں لیکن مجھے بھی مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، فیصلے مجھے قرآن کے مطابق کرنے ہیں. وہ اگر معیشت کے میدان میں ہوتا تو بھی وہ اللہ رسول کی ویلیو دیتا، اس کو حیثیت دیتا. لیکن اس طرح ہر میدان کے اندر، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ علاج کا میدان ہو، XYZ کوئی بھی ہو. لیکن اب معیار تبدیل ہو گئے. اب ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ سائنس بولے گی تو ہم اسے مانیں گے، عقل سے ہمیں بات سمجھ میں آئے گی تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. آج ہر دوسرا بندہ یہی بات کر رہا ہے کہ بھئی سائنس کے ذریعے سمجھا تو ہم مانیں، عقل کے ذریعے سمجھا تو مانیں. ان کے سامنے ہم قرآن کی آیت رکھ دیں، حدیث پڑھ دیں تو وہ کہیں گے نہیں، سائنس تو کچھ اور بولتی ہے، قرآن ایسا کیوں کہتا ہے؟ عقل تو کچھ اور کہتی ہے، قرآن نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ گویا آج مسلمان اپنی تعلیمی معیار کے اعتبار سے اتنا نیچے لیول تک آ چکا ہے کہ پہلے مسلمان کہتا ہے قرآن حدیث اوپر ہے باقی سب نیچے ہے، لیکن اب کہتا ہے کہ عقل اور سائنس اوپر ہے اور قرآن حدیث نیچے ہے. ان کو کہیں کہ صحیح حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو کہیں گے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن کہیں گے امریکی ادارے کی تحقیق ہے تو کہیں گے ہاں یہ ٹھیک ہوگی. یعنی اتنا مسلمان آپ کو پستی کے لیول پہ آ چکا ہے اپنے فکری میدان میں کہ سوچ اس کی کیا ہے، قرآن حدیث سے زیادہ عقل اور سائنس کو حیثیت دیتا ہے. خیر ہم تو جو کہتے ہیں، جو عقل پرستی کو بڑی حیثیت دیتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر عقل پرستی کو حیثیت دینی ہے تو پھر پوری پوری دو، آدھی آدھی نہ دو. اگر آپ کو عقل ہی چلانی ہے تو آپ دنیا میں زندہ رہنا آپ کے لیے دشوار ہے. ابھی قربانی کے دن آتے ہیں، کہیں دور نہیں، ہمارے پاکستان کے اسی کراچی کے اندر لوگ ہمارے پاس آ کے سوالات کرتے ہیں کہ آپ نے 3 دن جو ہے قربانی کی، ایک زندہ جاندار کو آپ نے ذبح کر دیا، اس کو تکلیف دے دی، اپنے گوشت کھانے کے لیے آپ نے خواہ جانور کو تکلیف دے دی، یہ تو آپ نے بہت غلط کام کیا. اب ہم کہیں کہ بھئی قرآن نے کہا کہ آپ قربانی کریں، حدیث میں ہمیں حکم ہے قربانی کا، کہ نہیں عقل سے سمجھاؤ. مسلمان کے لیے تو یہ کافی تھا، پر قرآن حدیث نے کہہ دیا اپنی عقل وہ نہیں چلاتا تھا، لیکن یہ عقل چلاتے ہیں. 3 دن آپ نے کیوں قربانی کی؟ تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو عقل چلانی ہے تو پھر پوری چلاؤ، آدھی آدھی نہ چلاؤ. جب 3 دن ہم جانوروں کو ذبح کریں، غریبوں کو گوشت کھلائیں، تو یہ تمہیں لگ رہا ہے ظلم و ستم ہے، ایک جاندار کی آپ نے جان لے لی. پھر 365 دن جو KFC مرغی کھلاتا ہے، کیا وہ بغیر ذبح کیے کھلا دیتا ہے؟ کیا میکڈونلڈ جو آپ کو برگر کھلاتا ہے تو وہ کیا گائے کا گوشت کے بغیر کاٹے دے دیتا ہے آپ کو؟ تو جب 3 دن یہ ہم قربانی کریں، غریبوں کو کھلائیں،
تو یہ آپ کو برا لگ رہا ہے تو 365 دن وہ جانوروں کو قتل کریں، اس کو بیچیں، اپنا سرمایہ بنائیں، اور یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ تو یہ نا انصافی کو، جب عقل یہاں چل رہی ہے 3 دن، تو عقل پھر 365 دن بھی چلنی چاہیے۔ اب تو مزید آ جائے گا انٹلیکچوئل، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، ہوگا تو ویسے بڑا بیوقوف، لیکن اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھے گا۔ اور یہی مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں آج کے دور میں مسئلہ یہ ہو گیا، آج مسلمان نے اور انسان نے گنتی کے 1-2 لفظ پڑھنا سیکھ لیے نا، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں۔ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ میری عقل میں سمجھ میں آئے گی تو اللہ رسول کا حکم میں مانوں گا۔ بعض تو اس سے بھی بدتر ہوتے ہیں، میری عقل کے مطابق اللہ رسول کو حکم دینا چاہتے ہیں، یعنی اب یہ حاکم پر حکم نافذ کرنا چاہیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا جو ہے کوئی PhD حاصل کر لی، ڈبل PhD حاصل کر لی، تو سر پھرے پروفیسر آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ فیس بک پہ آپ چلے جائیں، وہ اپنی ID کا لکھیں آئی ایم آنٹولوجسٹ، آئی ایم کاسمولوجسٹ، آئی ایم آنتھروپولوجسٹ، پھر نیچے الٹی سیدھی بکواس کریں گے دین اسلام کے خلاف۔ ایک سے بڑھ کے ایک گدھا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں۔ اب ایک مزید پڑھا لکھا انٹلیکچوئل گدھا ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں 3 دن آپ جو قربانی کرتے ہیں، جانوروں کو قتل کرتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، اور 365 دن یہ میک ڈونلڈ، KFC، دنیا کی جتنا انڈسٹری ہے گوشت کی، یہ سب بھی ظالم ہے، یہ بھی غلط کرتے ہیں، لہذا آپ کو گوشت کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تب کیا کھائیں بھائی؟ آپ پھل کھاؤ، سبزی کھاؤ، فروٹ کھاؤ، گھاس کھاؤ، بھائی یہ زندگی ہونی چاہیے، یعنی ویجیٹیرین بن جاؤ آپ کو یہ گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہم یہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ اب بھی اگر عقل چلانی ہے تو پوری چلاؤ، آدھی آدھی نہ چلاؤ۔ یہاں پر بھی اب ساری دنیا جانتی ہے کہ پھل، فروٹ، سبزی وغیرہ جو بھی اگتا ہے، تو فصل جب لگائی جاتی ہے، بیج بویا جاتا ہے، اس کے بعد جا کے اسپرے کیا جاتا ہے پیسٹیسائڈز کا۔ وہ اسپرے کرتے ہیں تاکہ کیڑے مکوڑے مر جائیں، کیونکہ یہ کیڑے مکوڑے فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں اور تو ساری فصل تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اب جب آپ کا اصول یہ ہے کہ 3 دن گائے جاندار ہے اسے مارنا منع، 365 دن مرغی جاندار ہے اسے مارنا منع، تو ان کیڑے مکوڑوں نے کیا قصور کیا ہے بھائی؟ یہ بھی تو جاندار ہے، اسے بھی نہ مارو، یہ اسپرے بھی نہ کرو، تب ہوگا کیا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ پھل اگے گا، نہ سبزی اگے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ کیا کرو گے بھائی؟ بھوکے مرو گے بھائی، اور ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی آپ لوگوں سے بھی۔ تو یہ ہمارے لیے آسان ہے، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کو خنزیر کا گوشت حرام کیوں ہے، ہم کہیں گے اللہ رسول نے کہا۔ ہم سے کوئی پوچھے بھائی آپ گائے کا گوشت حلال کیوں ہے، ہم کہیں گے اللہ رسول نے کہا۔ ہم تو اپنی عقل چلاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں بس جو اللہ رسول بولتے ہیں وہ ہمارے لیے حق ہے، وہی سچ ہے، کیونکہ ہمارا علم کمزور ہے، ہمارا علم ناقص ہے، اللہ رسول کا علم جو ہے وہ کامل اور اکمل ہے۔ اب یہ سوچ ہوتی تھی مسلمان کی، لیکن اب ایسی سوچ نہیں رہی۔ یہ ہو گیا تیسرا میدان جہاں پہ مسلمان کمزور ہو گئے۔ چوتھا میدان ہے عدالت کا میدان۔ اس عدالت کے میدان کے اندر بھی آج آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر جو نظام نافذ ہے، تو یہ برٹش قانون ہے، یہ کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، انگریزوں کا بنا ہوا قانون ہے، اور اس قانون کے اندر جج بھی ہے، وکیل بھی ہے، گواہان بھی ہے۔ اور آپ کو جو کراچی میں رہنے والے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وکیلوں سے بچائے۔ تو یہ وہاں پر جب چلے جائیں آپ سٹی کورٹ کے اندر، وہاں آپ کو چند لوگ مل جائیں گے جو صبح شام وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 500، 1000، 2000، 5000 جیسا کیس ویسا ریٹ، وہ پیسے لے کر وہ گواہی دیتے ہیں کہ فلاں قتل ہوا میں نے دیکھا، فلاں جگہ قبضہ ہوا میں نے دیکھا۔ اور وہی لوگ پچھلے 8-10 سال سے جج کے سامنے آ رہے ہیں، روزانہ آ رہے ہیں کہ جج کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، جو ان جھوٹے گواہوں کو دیکھ نہیں رہا، سمجھ نہیں رہا۔ روز وہی بندے پلٹ کے آ رہے ہیں، لیکن وہ اس کو مان رہا ہے، اس کو قبول کر رہا ہے۔ تو یہ قانون کی آنکھوں پہ پٹی ہے، بالکل واضح ہے ہمارے سامنے۔ پھر جو وکیل ہے، وکالت کا سسٹم جو ہے یہ کوئی دینی اسلامی نظام نہیں ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی نظام میں عدالت میں صرف جج ہو جاتا اور وہ قاضی ہوتا جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہر مسجد کے اندر موجود ہوتا، وہ محلے میں ہوتا، محلے والوں کو سب کو جانتا، ان کے حال احوال کو جانتا، کون کمزور ہے، کون طاقتور ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، وہ سب جانتا۔ پھر وہ قاضی خود بھی عالم ہوتا، حکومت کی سپورٹ بھی اسے حاصل ہوتی، اس کے بعد جا کے وہ اپنے قانون کو نفاذ کرتا ہر جگہ۔ اب کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوتا، 2 بندے آتے اور مسجد کے اندر داخل ہو جاتے اور قاضی کے پاس آ کے فیصلہ کر لیتے، یوں بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اب ہمارے پاس چلے جائیں، اب سب سے پہلے تو آپ کو وکیلوں کے منہ لگنا پڑے گا، اور وکیل کے سامنے آپ جو بھی بات کریں وہ یہی کہے گا کہ آپ کو جج کے سامنے یہ بات تو کرنی ہی نہیں ہے،
میں آپ کو جو جھوٹ بول کے دکھاؤں گا نا وہی جج کے سامنے آپ بولو گے تو ہی آپ کی بات بنے گی، ورنہ بات بنے گی نہیں۔ ایک جج صاحب میرے پاس پڑھتے، ایک وکیل صاحب میرے پاس پڑھتے تھے، تو میں نے ان سے ساری معلومات حاصل کی، تو انہوں نے کہا کہ حقیقت میں ہم اس پیشے میں چلے گئے، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایک عام مسلمان چاہے کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ رات کو جب سوتا ہے اپنا محاسبہ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے آج دن میں کتنے جھوٹ بولے، لیکن ہم جب سوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ آج میں نے دن میں کتنے سچ بولے۔ یعنی جھوٹ پہ مبنی یہ وکالت کا سسٹم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ یا تو کافر ہے یا وہ ظالم ہے یا وہ فاسق ہے، ان تین میں سے کسی ایک کیٹیگری کے اندر وہ ضرور گھسے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیں یہ عدالت کا نظام ہے، کیونکہ تعلیمی نظام جب تبدیل ہوا تو اسی کے اندر یہ عدالت کا سسٹم آ گیا، سوچ اور فکر مغربی، لہذا اسی عدالت کے نظام میں اب موجود ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی انصاف نہیں مل رہا، تو اس کا اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو ان انگریزوں کے بنائے ہوئے عدالتی نظام کا قصور ہے۔ جو وکیل جھوٹ بولنے کا ماہر ہو جاتا ہے تو وہ جج بنتا ہے، اور جو ان تمام ماہرین جھوٹ کا چیمپئن ہوتا ہے تو وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے، اور اس کی کھوپڑی میں الٹی سیدھی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب کس قسم کی احمقانہ اور بے باکانہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ اب چوتھا نظام تھا، سسٹم تھا جس میں مسلمان فیل ہو گئے۔ پانچواں سسٹم ہے جسے کہتے ہیں معاشرت کا۔ پہلا ہے سیاست، دوسرا تھا معیشت، تیسرا تھا تعلیمی نظام، چوتھا تھا عدالت کا نظام، اب پانچواں ہے ہمارا معاشرہ، اس کو کہتے ہیں سوشل سائنسز کہتے ہیں۔ اب اس معاشرے کے اندر جو ہمارا نظام چل رہا ہے، ہم انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ رکھتے ہیں، حج کرنے چلے گئے، لیکن معاشرے کے اندر اچھائی برائی، اچھا برا، حلال حرام، اس کا معیار اب دین اسلام نہیں رہا۔ اب اس کے تین معیار بن چکے ہیں، ایک بن چکا ہے مٹیریلزم، دوسرا بن چکا ہے لبرلزم، تیسرا بن چکا ہے ہیومنزم۔ یعنی اب معاشرے کے اندر کوئی بندہ اگر اچھا ہے، برا ہے، عقل مند ہے، بے وقوف ہے، اس کا معیار اب مٹیریلزم بن گیا، مادہ پرستی ہو گیا ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، نوکری کیسی ہے، ملک سے باہر جائے گا، باہر والا ہے تو اس کے اور زیادہ اس کے اسٹینڈرڈ اس کا ہائی سمجھا جائے گا۔ یہ اب معاشرے کے اندر کوئی سمجھدار ہے، باشعور ہے، صاحب رائے ہے، عقل مند ہے، با اخلاق ہے، لیکن اس کے پاس اچھی نوکری نہیں ہے تو وہ بیوقوف شمار کیا جائے گا۔ لیکن چاہے کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، شراب میں دھت ہو، نشے میں دھت ہو، گالیاں دیتا ہو، بھائی پیسے والا ہے، کوئی بات نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عقل مند سمجھا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنی بچی کو جو ہے فلاں بندے کے ساتھ میں نے نکاح کر دیا، وہ پیسے والا تو بہت ہے لیکن تھوڑا بہت بگڑا ہوا ہے، برے دوستوں کی صحبت ہے، کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا ہے، اللہ ہدایت دے گا۔ تو جب یہاں پہ اللہ ہدایت دے گا تو کسی عقل مند بندے سے آپ نکاح کر لیتے، ادھر بھی تو اللہ اس کو پیسے بھی دے سکتا ہے، جب اس بگڑے کو ہدایت دے سکتا ہے تو اس غریب کو مال کیوں نہیں دے سکتا؟ تو یہ ہمارے اسٹینڈرڈ ڈبل ہیں، کہنے کو تو ہم کچھ اور کہتے ہیں لیکن دل میں ہماری باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ دوسرا معیار ہمارے پاس بن گیا ہیومنزم کا، انسانیت کے ناطے ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ اب معاشرے کے اندر فیصلے کیا جائیں گے انسان، پہلے مسلمان اسلام کے مطابق فیصلہ کرتا تھا لیکن اب انسانیت کے مطابق۔ یہ میرے پاس یہ موبائل ہے، اس کے اندر درجنوں میرے پاس ایسے میسج موجود ہیں جو اس کراچی کے رہنے والے لوگوں نے ہم سے پوچھے ہیں، کچھ مرد بھی ہیں تو کچھ عورتیں بھی ہیں، کہ بھئی فلاں لڑکا ہے ہندو، فلاں لڑکی ہے ہندو، مجھے تو وہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے کیئرنگ ہے، بڑے شیئرنگ ہے، تو کیا میں ان سے شادی کر سکتا ہوں، شادی کر سکتی ہوں؟ حالانکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں گا، میں آپ کو چھوڑوں گا بھی کبھی نہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ بھئی قرآن نے منع کیا، حدیث میں اس کے اندر صراحتاً ممانعت ہے، ساتھ میں کیا کہیں گے بھئی انسان تو ہے، آپ انسانیت کے ناطے کیوں فیصلہ نہیں کر رہے؟ آپ عقل سے ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیوں غلط ہے۔ اب مسلمان کہتے ہیں بھئی انسان ہے، وہ بھی، ہم بھی انسان ہیں۔ اب یہ جو انسانیت کا ڈھونگ سب جگہ رچایا گیا ہے، ہر چیز کو انسانیت کے پیرائے میں ناپتے ہیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ انسانیت صرف ہندو اور مسلمان کے اندر کیوں نظر آتی ہے؟ آپ کو امریکی اور پاکستانی میں انسانیت کیوں نظر نہیں آتی؟ اب میں کہوں کہ امریکہ کے اندر جو رہتا ہے اس کے پاس گرین کارڈ ہے، اس کا پاسپورٹ جو ہے بڑا ہائی فائی ہے، اس کے پاس اگر
لائسنس ہے وہ پوری دنیا میں آپ اس کو چلا لیتے ہو, اس کا الگ پروٹوکول ہے, تو بھائی میں بھی تو انسان ہوں اور امریکی بھی تو انسان ہے, جب اس کا اتنا پروٹوکول ہے تو میرا کیوں نہیں, اس کے پاس گرین کارڈ ہے میرے پاس کیوں نہیں. تو صرف یہ جھوٹ پہ مبنی ان کے دعوے ہیں, اصل میں یہ انسانیت نہیں بلکہ گوروں کے حقوق ہیں. جب انسان ہندو مسلمان ہے تو انسان پاکستانی امریکی بھی ہونا چاہیے, لیکن یہاں پہ ان کے معیار باطل اور فاسد ہو جاتے ہیں. تیسرا ہمارا معاشرے کا معیار کیا ہے, لبرلزم کے اوپر بنیاد ڈالی ہوئی ہے. اب آپ دیکھ لیں کسی بھی آپ بڑے فورم پہ چلے جائیں, وہاں جا کے آپ یہ کہیں کہ مرد اور عورت دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو الگ طریقے سے پیدا کیا, اس کی جسمانی ساخت الگ, اس کی نفسیات الگ, اس کی فزیولوجی, اس کی سائیکولوجی جو مختلف ہے. چنانچہ اس کو اب اللہ پاک نے دنیا میں الگ طرح کے کام دیے, الگ طرح کی ذمہ داری دی ہے. اور ہمارا اسلام جو ہے ذمہ داری بھی دیتا ہے اور حقوق بھی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو حقوق ملے تو ذمہ داری نہ ملے. اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو الگ انداز میں پیدا کیا, اس کی جسمانی ساخت مختلف ہے, اس کی سوچ مختلف ہے, اس وجہ سے اس کی الگ ڈیوٹیز ہیں. لہذا یہ دونوں برابر نہیں ہیں, دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہیں. تو کہیں گے بھائی آپ تو بڑے فنڈامنٹلسٹ ہو, آپ تو بڑے دقیانوسی ہو, پرانے زمانے میں رہتے ہو, ابھی تک 1400 سال پرانے میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی آج کا دور ایسا ہے, آج میں سب برابر ہے, عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں. پھر ہمارا میڈیا بھی عورتوں کی ذہن سازی کر رہا ہے, اور عورتوں کو زیادہ خراب کرنا اتنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عورت خراب ہو جائے گی تو مرد تو خود بخود خراب ہو جائیں گے. اب میڈیا ہمیں دکھاتا ہے کہ بھائی مرد اگر عورت کو تھپڑ مار رہا ہے فلمیں ڈراموں کے اندر, یہ بڑا ظالم ہے, اور عورت جو ہے مرد کو تھپڑ مارے تو یہ بڑی بریو عورت ہے, بھائی بڑی بہادر ہے, بڑی بولڈ ہے, یہ تو بڑی اچھی ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی یہ عورت جو مرد کو تھپڑ مارتی ہے, سامنے مرد چپ چاپ رہ جاتا ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتا ہے, یہ صرف فلمیں ڈراموں میں ہی ہوتا ہے. حقیقت میں پڑے گا تو سامنے مرد کا بھی پڑے گا, 14 طبق روشن ہو جائیں گے اس کے. تو یہ چیز کیا ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ عورت اس طرح سے بدتمیزی کرے, شوہر کی خلاف ورزی کرے, اس کی ادب نہ کرے, اس کا جو ہے خیال نہ رکھے, اور اس کو جو ہے اپنے ATM کارڈ بنا کے رکھے, بس یہ اس کی سوچ بنا دی گئی ہے. جب ایسا ہوگا تو لازمی طور پر خاندان تو ٹوٹے گا, اور یہ ہمارا معاشرہ اس بنیاد پہ چل رہا ہے. یہ میں نے 5 باتیں بیان کی ہیں کہ پہلا ہمارا سیاست کا میدان, دوسرا ہمارے پاس معیشت کا میدان, تیسرا ہمارے پاس تعلیمی میدان, چوتھا ہمارے پاس عدالت کا میدان, پانچواں ہمارا یہ معاشرہ سوشل سائنسز ہے. یہ سب اب اسلامی بنیاد پر استوار نہیں ہے. چنانچہ اب جو بندہ اس ماحول میں رہتا ہے اور وہ علماء سے دور ہے, مدارس سے دور ہے, دین کی گہرائی سے دور ہے, تو اس کے پاس یہ سارے جال ہیں, یہ پردے ہیں. اب وہ اسلام, صحیح اسلام کو دیکھ ہی نہیں سک رہا, صحیح اسلام کو وہ سمجھ ہی نہیں سک رہا. چنانچہ اب 2 بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. پہلا نقصان ہے کہ مسلمانوں کے اندر بڑھتی ہوئی ارتداد کی تعداد, یعنی کثرت سے اب مسلمان جو ہے دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ پچھلے 100 سال کے اندر نعوذ باللہ قرآن کی, حدیث کی, اللہ کی, رسول کی, صحابہ کی گستاخی کافروں نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے, بغیر گھبرائے کی ہے. اور اب صرف گستاخ رسول کی اگر تعداد دیکھ لیں پچھلے 100 سال کے اندر, تو اس میں 5000 لوگ ہیں جن کی ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے گستاخی رسول کی ہے. اس میں سے 3500 مسلمان ہیں اور 1500 کافر ہیں. یعنی مسلمان ایک اچھے, یعنی والدین اس کے مسلمان ہیں, دینی ماحول کے اندر وہ پڑھ رہا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, لیکن جب وہ ان تعلیمی نظام, ان معاشرت, معیشت سے گزر کے بعد جب باہر نکل رہا ہے تو اسے شکوک و شبہات ہیں, اسے اللہ رسول کے بارے میں جو ہے پریشانیاں ہونے شروع ہو گئی ہیں, ذہن میں جو ہے شک پیدا ہو رہا ہے. چنانچہ وہ اس لیول تک پہنچ گیا کہ گستاخی کر رہا ہے. یہ میں نے اس اعتبار سے کہا کہ وہ پہلے مسلمان تھا, پھر اس نے گستاخی کی, اب وہ مرتد ہو گیا. اب 2022 کے اندر انڈیا کے اندر 1 لاکھ مسلمان مرتد ہوئے ہیں, اور آج 2023 کے اندر 1,10,000 مسلمان مرتد ہوئے ہیں. یہ وہ ہے جو آن دی ریکارڈ ہے, جس کے اندر 80,000 عورتیں ہیں. یعنی عورتوں کو جو ہے دین اسلام چھوڑنے کی تعداد بڑی کثیر ہے. اس کے بعد مقابلے میں پاکستان ہے, یہاں پہ 2022 کے اندر 24,000 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اعلانیہ دین اسلام کو چھوڑ دیا, اور 2023 کے اندر جو ہے 26,000 لوگ ہیں جنہوں نے اعلانیہ دین اسلام کو چھوڑ دیا. کیوں بھائی؟ کہ یہ سارے معاشرہ, یہ فکر, یہ سوچ, ہمارا ماحول, علماء سے دور, یہ سب بھی پھر نتائج اس کے اتنے بھیانک آ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں اتنے بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ علماء, مشائخ سارے دین کے کام کر رہے ہیں, ان کی صحیح جو ہے کوئی ناکام نہیں جا رہی. جب انڈیا کے اندر جب 2022 کے اندر 1 لاکھ مسلمان مرتد ہوئے ہیں تو 1 لاکھ ہندو مسلمان بھی ہوئے ہیں.
ایسا بھی ہے کہ 2022 کے اندر اگر 24,000 یہاں پر جو ہے مرتد ہوئے ہیں تو 25,000 مسلمان بھی ہوئے ہیں. یعنی اب حال ایسا ہو گیا ہے کہ کفار تو دین اسلام کی حقانیت کو سمجھ کے آ رہے ہیں، لیکن دین اسلام میں رہنے والے نسل در نسل مسلمان جو تھے وہ اب دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. تو اس گیپ کو، اس خامی کو، خرابی کو کون سمجھے گا اور کون اس کو جو ہے حل کرے گا؟ یہ آپ ہی لوگ ہیں. آپ ہی اگر والدین ہیں، اگر انہوں نے نہیں سوچا اپنے بچوں کے بارے میں، ان کو جو ہے دینی تعلیم سے دور رکھا، انہیں مسجد سے دور رکھا، مدارس سے دور رکھا، تو کل کو نعوذ باللہ ہماری اولادوں کے اندر بھی یہ فکری گمراہی پیدا ہوگی. پھر انسان جو ہے ہاتھ مسلنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا. دوسری چیز جو مسلمان کا نقصان ہوا، اس کو میں بیان کر کے ختم کروں گا اپنی گفتگو کو، وہ ہے کہ مسلمان کا مشن اور ویژن، مقصد حیات ختم ہو گیا. اب مسلمان کا مقصد حیات کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا میں تشریف لائے، دین کی تبلیغ شروع کی، سارے کفار مکہ جمع ہو گئے اور کہا کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کو مال دیں گے، اگر آپ کو منصب چاہیے تو ہم آپ کو منصب دیں گے، اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو ہم آپ کو جو ہے عرب کی عورتیں دیں گے، آپ ان سے نکاح کر لیں، لیکن آپ دین کا کام چھوڑ دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں تم چاند رکھ دو، پھر بھی میں دین کا کام نہیں چھوڑوں گا. اور کیا ہوگا؟ بس دو ہی آپشن ہیں مسلمان کی زندگی کے، یا تو میں اسلام اور دین اور حق کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے مر جاؤں گا، یا میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب دو ہی آپشن تھے، دو ہی مقصد حیات تھے. یہی وہ مقصد حیات تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا دیا. تو بدر کا میدان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، عرب کی گرمی ہے، کفار سے جہاد ہے، ایک کھجور ہے اور 10 صحابی ہیں، لیکن جنگ ہو رہی ہے. کیونکہ مشن بڑا تھا. یہ چھوٹے مشن نہیں تھے جو آج ہمارے نوجوان کے بن چکے ہیں کہ جلدی سے میری نوکری مل جائے، پیسہ مل جائے، شہرت مل جائے، منصب مل جائے. اب بلکہ ہمارا نوجوان تو اس سے بھی نیچے لیول پہ پہنچ چکا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے آئی فون چاہیے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے. مجھے جو ہے یوٹیوب چینل اپنا مشہور کرنا ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے. جلدی سے مجھے ویزا چاہیے، مجھ سے باہر جانا ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے. شادی میری زندگی کا مقصد ہے. اس کے آگے سوچ کیا ہے اس کی؟ کرکٹ کا میں چیمپئن بن جاؤں، میں پب جی کا بڑا کھلاڑی بن جاؤں. اس سے آگے کیا سوچ ہے اس کی؟ اس سے آگے تو وہ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے اس کی. اور یہ شخص جو اپنی زندگی کا اتنے چھوٹے مقصد لے کے بیٹھا ہوا ہے، آپ یاد رکھیں، یا تو اس کو یہ مقصد مل جائے گا یا نہیں ملے گا. اور اگر نہیں ملے گا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا کہ فلاں کی تو نوکری لگ گئی، میری تو نہیں لگی، اس کے پاس آئی فون آ گیا، میرے پاس تو آئی فون نہیں آ گیا. اور اگر اسے یہ مل گیا یہ مقصد، اب اس مقصد کے حصول کے لیے وہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر کام کرے گا، کیونکہ اسے دنیاوی مقصد چاہیے گا. آج کل تو لوگ جو آئی فون خریدنے کے لیے اپنے گردے بھی بیچ رہے ہیں. اب جو اس مقصد کے لیے وہ جب کرے گا، اب اس کو آئی فون مل بھی گیا، اب کیا ہوگا؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، اس کے بعد وہ اس آئی فون سے بھی بور ہو جائے گا. دیکھا نہیں نوجوان نئی بائک خریدتے ہیں، بالکل چمکا کے رکھتے ہیں، 6 مہینے بعد وہ مٹی کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسا چھوٹا مقصد ہے کہ جو نہیں ملا تو آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، پھر آپ خودکشی کر دیں گے، مجھے یہ نہیں ملا، میں تو ناکام شخص. مل گیا تو آپ اپنی زندگی سے بور ہو جائیں گے. جب مسلمان کا یہ مقصد تبدیل ہو گیا، آج آپ دیکھیں چاہے سیاست ہو، وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کا مقصد بھی مال ہڑپ کرنا ہے، اپنی طاقت کا حصول ہے. چاہے وہ معیشت کے اندر ہو، ادھر بھی لوگوں کا خون چوسنا ہے. چاہے وہ عدالت کے اندر موجود ہو، اس کا مقصد بھی کیا ہے بھئی؟ اپنا اسٹیٹس اوپر کرنا، لوگوں کے جو ہے مال کو ہڑپ کرنا. اس کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ملک کی فلاح کے لیے بھی کچھ کرے گا، اپنی بقا کے لیے بھی کچھ کرے گا. اسلام تو بہت بات کی جو ہے ترجیحات میں آئے گا، بلکہ آئے گا بھی نہیں کبھی. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج مسلمان اگر سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کر لیں تو پوری دنیا میں قابض ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے. کیا مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی فوج موجود نہیں ہے؟ 57 اسلامی ممالک ہے، لاکھوں کی فوج ہے. کیوں جو ہے برما میں مسلمان پریشان ہے؟ کیوں جو ہے کشمیر میں مسلمان پریشان ہے؟ کیوں عراق میں مسلمان پریشان ہے؟ کیوں جو ہے شام میں مسلمان جو ہے پریشان ہے؟ کیوں فلسطین کے بچے جو ہے مر رہے ہیں؟ کیوں مر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی سوچ اور فکر اسلامی ہے ہی نہیں، اسلامی ترجیحات ان کی ہے ہی نہیں. ان کا مقصد حیات حق کے لیے بلانا، اسلام کی سربلندی کرنا ہے ہی نہیں. وہ زیادہ سے زیادہ اگر لڑ بھی لیں صرف اپنی بقا کے لیے لڑیں گے کہ اگر پاکستان نہیں ہوگا تو فوج باقی ہی نہیں رہے گی. اور کوئی تو اس سے بھی جو ہے ننگے وطن اور ننگے ملت اور ننگے آر ہوگا تو اگر حملہ ہوگا تو عراق کی طرح سارے فوجی بھاگ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ نظام ہی ایسا بنایا گیا کہ یہاں پہ غیرت مند مسلمان پیدا ہی نہیں ہو رہا. چنانچہ اب
آخری بات گفتگو کرتا ہوں، ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ علامہ صاحب بڑا فرسودہ ماحول ہے ہمارے پاکستان کا، کاش کہ میں جو ہے یورپ میں پیدا ہوتا تو میرے لیے بڑی اچھی بات ہوتی. میں کیا ہو گیا مسئلہ بھائی؟ میں پریشان ہو گیا اپنے ماں باپ سے. کیا مسئلہ ہوا بھائی، اتنی ٹینشن میں کیوں ہے تو؟ ارے مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے اور میرے ماں باپ مجھے منع کر رہے ہیں. کب یہ فرسودہ نظام ختم ہوا کہ والدین کی باتیں جو ہے ماننی پڑے گی ہمیں؟ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح بولا تو نے. اگر یہ فرسودہ نظام نہ ہوتا نا پاکستان میں اور تو یورپ میں ہوتا تو اول بات تو تیرا وجود ہی مشکوک ہوتا، تجھے تو گٹر میں بہا دیا جاتا. اگر یہ فرسودہ نظام ہوتا، وہاں پہ کوئی خاندانی نظام نہیں ہے، صرف دور کے ڈھول سہانے آپ کو دکھائے جاتے ہیں کہ یورپ کی کیا گلیاں ہیں تو کیا اس کی عمارتیں ہیں تو کیا نوکری ہے. میں کہتا ہوں یہ لوگ دجال ہیں، ان کی ایک آنکھ کام کرتی ہے لیکن دوسری آنکھ کام نہیں کرتی. وہاں کتنی بے حیائی ہے، وہاں بچوں کو اسکول کے اندر جنسی تعلیم دی جاتی ہے، والدین پریشان ہیں اپنی اولاد سے، اور ادھر ایمان تباہ برباد ہو رہا ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اب اگر وہ یورپ میں ہوتا، میں نے اسے کہا کہ یہ فرسودہ نظام نہ ہوتا تو تیرے ماں باپ تو اول بات تو ہوتے ہی نہیں اور تجھے گٹر میں بہا دیتے. اگر تو اپنی ماں کے پیڑ میں آ بھی جاتا تو تیری ماں تجھے جو ہے حمل گرانے والی گولیاں کھاتی اور تو کٹ کٹ کے باہر نکلتا، جس طرح کسائی کے آگے بچہ ڈال دو، ایک ایک ٹکڑا کٹ کر کے باہر نکالے، اس طرح تو باہر نکلتا تو تجھے اچھا لگتا، تیرے لیے بہتر ہوتا. تو اگر پیدا ہو بھی جاتا تو تیرے باپ کا تجھے پتا نہیں ہوتا کہ تیرا باپ کون ہے. اور آج تو اتنے کانفیڈنس سے میرے سامنے باتیں کر رہے ہیں نا کہ کیسا نظام ہے تو فرسودہ نظام ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ سارا کانفیڈنس اس لیے آیا کہ تیرے ماں باپ نے تیری تربیت کے لیے راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں، اپنی عیاشیت تو چھوڑیں، اپنی ضروریات کو بھی ختم کیا ہے اور تجھے تربیت دی ہے. تجھے لکھنا سکھایا، تجھے پڑھنا سکھایا، تجھے چمچ پکڑنا سکھایا، تجھے استنجا کرنے تک نہیں آتا تھا، تجھے وہ بھی سکھایا. اور اب آ کے تو بکواس کر رہا ہے کہ یہ فرسودہ نظام ہے. اگر یورپ میں ہوتا تو 10 سال کے بعد تجھے لات مار کے باہر نکالا جاتا اور پھر تو اپنے اسکول کی فیسیں بھرنے کے لیے اپنا جسم بیچتا تو تجھے پتا چلتا، کسی کچرے کے ڈبے پہ کھڑا ہو کے تو کھانا ڈھونڈتا تو تجھے پتا چلتا. جس موبائل کے اندر تو لڑکی سے باتیں کر رہا ہے نا وہ بھی تیرے باپ نے دلا کے دیا ہے، جو انٹرنیٹ کا پیکج تو نے کر کے دیا ہے وہ بھی تیرے باپ نے کر کے دیا ہے. اب تو بولتا ہے کہ میں باپ کی بات نہیں مانوں، اپنے والدین کی عزت نہ کروں، ان کا خیال نہ کروں. تو یہ جو تہذیب جس کو ہم گلے لگا رہے ہیں، آپ یاد رکھ لیں یہ صرف جوانوں کی تہذیب ہے، اس کے اندر بوڑھوں کا بھی کوئی کام نہیں ہے، اس کے اندر بچوں کا بھی کوئی کام نہیں ہے. دیکھنا یورپ کے اندر، کیونکہ یہاں پر آپ جو تعلقات بنتے ہیں وہ پیسے کی بنیاد پہ بنتے ہیں، ضروریات کی بنیاد پہ بنتے ہیں. ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ان کے پاس 3 ہی آپشن ہیں. گھر والے جو بچے ہیں وہ تو کہیں گے بھائی ہماری عیاشی، ہمارا سکون، یہ تو بیچ میں ماں باپ بڑی مداخلت ہے. ایک تو گھر میں کھانستے بھی رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، ان کے اوپر پیسے کیسے خرچ کریں؟ لہٰذا دفع کرو، باہر نکالو ان کو. کہاں ڈالنے بھائی؟ اولڈ ہاؤس کے اندر ڈال دو. اب ادھر بھی ان کے پاس صرف 3 ہی آپشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ بچے خرچہ دیں گے تو آپ اولڈ ہاؤس کے اندر رہ سکیں گے، اگر نہیں دیا تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ یہ بوڑھے لوگ خود جو ہے کوئی ریڈی ویڈی لگا کے کوئی چھوٹے سا پتارا وتارا لگا کے وہ کما سکتے ہیں تو اپنا خرچہ دے دیں اولڈ ہاؤس والے کو تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں. ورنہ تیسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ اولڈ ہاؤس والے کہیں گے بھائی آپ کے بچے بھی خرچہ نہیں دے سک رہے، آپ بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کما نہیں سکتے، یہ مشین سامنے موجود ہے، اس کے اندر چلے جائیں، خودکشی کریں، ہماری بھی جان چھوڑیں، اپنی بھی جان چھوڑیں. اور جو بچوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا، کیونکہ شادی، خاندان، بیاہ یہ سب تباہ و برباد ہو چکا، لہٰذا بچے کی ولادت ہی نہیں ہوتی. اور 1960 سے لے کر آج 2024 تک صرف نارتھ امریکہ کی بات بتا رہا ہوں کہ 1 کروڑ بچوں کا حمل گرایا گیا، 1 کروڑ بچوں کا. تو یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ خاندان نہیں، بچوں کی پرورش کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے والدین کو، اور آپ کے والدین نے آپ کے لیے بڑی قربانی دی ہے، تب جا کے ایک اچھا بچہ، ایک اچھا معاشرے کا فرد پیدا ہوتا ہے. تو یہ مخصوص میں نے گفتگو کی کہ 5 میدان تھے، یہاں پر مسلمان ہار گئے اور 2 ان کے بڑے نقصانات ہوئے. ایک تو ارتداد کی کثرت ہوئی، دوسرا مسلمان کا مقصد حیات ختم ہو گیا. لہذا آج ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس چیز کو دوبارہ واپس لے کے آنا ہے. ہمیں علماء سے، مدارس سے وابستہ رہنا ہے اور ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنا ہے. الحمدللہ اس شہر کراچی کے اندر بے شمار جو ہے مدارس موجود ہیں اور تمام لوگ جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں، علماء اپنی محنت کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، ان کے قریب نہیں آ رہے. میں آج بھی والدین کو کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی مذہبی تو کل کو یہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے یہ آپ اپنے بچوں کو خود گالیاں دیں گے کہ کاش کہ تو پیدا نہ ہوتا، میں تجھے نکال دیتا. پیدا ہونا تیرے لیے مصیبت ہے میرے لیے.
کیونکہ آج کی اولاد وہ عیش پسند ہے کہ میری جو ہے لگژریس لائف کا کیا ہوگا اگر میں والدین کی خدمت کروں گا تو دینی مدارس سے وابستہ ہونا ضروری ہے. الحمدللہ یہ آصفیہ مسجد کے متصل ہی القلم اسلامک اسکالر اکیڈمی موجود ہے. جو یہاں کے رہنے والے ہیں آپ کو اپنے بچوں کو یہاں پہ ضرور داخلہ کروانا چاہیے. اگر اس وقت اگر آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، یہاں پہ صرف تعلیم ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکچرز کیے جاتے ہیں، اور رات کے وقت کی یہاں کی ٹائمنگ ہے. تو جو لوگ کاروبار کرتے ہیں یا جو کسی جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، رات کے وقت تو آپ کے پاس 2 گھنٹے نکالنا کون سا مشکل مسئلہ ہے. تو یہ آپ کو اگر آپ نے توجہ نہیں کی، اپنے ہی علاقے کے ادارے کو آپ نے مضبوط نہیں کیا، اپنے ہی بچوں کی آپ نے تربیت نہیں کی، تو کل کو پھر ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہونے کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ہے دین پر استقامت عطا فرمائے. ہمارے جو ہے مستقبل کے نوجوانوں کو ایک اچھا دینی مشن دے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.